हेलो एवरीवन, दिस इज़ एजाब ऑनलाइन एकेडमी। आज का जो टॉपिक है टेरिटोरी जुरिसडिक्शन है, लेक्चर नंबर 6। पिछले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन एंड जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्स किया था, तो उसमें भी हमने टेरिटोरी जुरिसडिक्शन की थोड़ी बात की थी। तो आज हम थोड़ा डिटेल में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। यहाँ पर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन मीन्स के किस कोर्ट के पास टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है, मीन्स के किस कोर्ट में हम सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। और जुरिसडिक्शन मीन्स लीगल अथॉरिटी ऑफ कोर्ट टू एजुडिकेट एनी मैटर, कि कौन सा कोर्ट है जो हमारा सिविल सूट है वो एजुडिकेट कर सकता है। उसके बाद इसके जो रिलेवेंट हैं सिविल कोर्ट्स के रिलेवेंट जो प्रोविजंस है, वो एक तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के अंडर सेक्शन 16 to 21 CPC में डिस्कस किया गया है कि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन किस हद तक पाकिस्तान में काम कर सकती है। उसके बाद अंडर सेक्शन 09 CPC के जो कोर्स होंगी सिविल कोर्स, वो बाउंड होंगी सिविल नेचर के केसेस लेने में। उसके बाद अंडर सेक्शन 15 CPC वो ये है कि अगर हम कोई भी सिविल मुकदमा बड़ी कोर्ट में मींस के हाई कोर्ट में अगर फाइल करते हैं, तो इट इज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाई कोर्ट टू रिटर्न द सूट टू सेंड द एक्चुअल प्लेटफॉर्म। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि अंडर सेक्शन 16 to 21 ये कहता है कि सब्जेक्ट टू दी पिक्यूनरी और अदर लिमिटेशन प्रिस्क्राइब बाय एनी लॉ सूट। तो इस ये जो सेक्शन है, इसको हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कितनी कैटेगरीज आ सकती हैं इस सेक्शन के अंदर। उसके बाद सेक्शन नंबर जो 9 है, वो ये कहता है कि कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस इन सिविल सूट। अगर किसी सिविल सूट में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ या कोई ऐसा इशू हुआ जो कि क्रिमिनल में चला जाएगा, तो उसके अलावा बाकी जो सिविल नेचर के जो सूट होंगे वो सिविल कोर्ट के अंदर फाइल हो सकते हैं। उसके बाद अंडर सेक्शन 15 ये क्या कहता है कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूट इन द कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। कि वही बात हो गई, अगर हम हाई कोर्ट में जो सूट फाइल करेंगे, तो हाई कोर्ट की क्या जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो रिटर्न करेगा किसको, प्रॉपर फोरम के लिए अंडर ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 10 के तहत। उसके बाद देखते हैं, आगे चलते हैं कि जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, उसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उसके बाद है पर्सनल रॉन्ग और मूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद आ जाता है अदर सिविल सूट केसेस। अब ये तीनों जो सिविल्स हैं, ये सिविल नेचर के हैं। अब वो सिविल सूट सिविल कोर्ट के अंदर फाइल होते हैं। तो सबसे पहले जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो एक फिक्स है कि जहाँ पर प्रॉपर्टी लोकेटेड होगी, उस एरिया में जो कोर्ट होगी सिविल जिसकी जुरिसडिक्शन लगती होगी, वो कोर्ट ये केस ले सकता है। अदरवाइज़ किसी भी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम फाइल शूट नहीं कर सकते। उसके बाद जो एक्सेप्ट्स के आएंगे, रेंट का कोई इशू है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब मिल्कियत का कोई, अगर मिल्कियत का केस होगा, ओनरशिप का अगर कोई सिविल सूट होगा, तो वो उसी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में आ जाएगा जहाँ पर उस कोर्ट की इनकी जो हदूद लगते हैं उस प्रॉपर्टी के साथ कोर्ट की, तो उस सिविल कोर्ट में वो मिल्कियत का जो सूट होगा वो फाइल होगा। अदरवाइज़ मॉर्गेज का इशू है, मॉर्गेज के अंदर अगर फोरक्लोजर का केस है, रिडम्पशन का केस है, तो वो कहीं भी जहाँ पर काज ऑफ एक्शन क्रिएट होगा, तो वहाँ पर केस फाइल हो सकता है। उसके बाद रॉन्ग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर किसी शख्स ने इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ ऐसा कोई अमल कर दिया, ऐसा एक्ट कर दिया जिससे कुछ नुकसान हुआ, जहाँ पर काज ऑफ एक्शन क्रिएट हुआ, तो वो भी हम उससे जहाँ पर क्रिएट हुआ वहाँ पर हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी के जो सिविल मुकदमा होगा, वो वहाँ होगा जहाँ पर उसकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होगी। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के अंदर कोई भी कोर्ट आएगी, उसमें फाइल होगा। उसके बाद देखते हैं रॉन्ग, पर्सनल रॉन्ग क्या है कि डिफेमेशन, असॉल्ट, इंसल्ट, हरासमेंट एंड अदर। ये केसेस हैं, ये किसी भी कोर्ट में जहाँ पर ये एक्ट हुआ, जहाँ पर काज ऑफ एक्शन क्रिएट हुआ, वहाँ हम कर सकते हैं। इसमें कोई भी वो नहीं है कि यहाँ पर जिसमें टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन आ जाए।
تو یہ بھی جس علاقے میں جس ایریا میں اگر یہ ہراسمنٹ ہوئی ہے، اسالٹ ہوئی ہے، ڈیفیمیشن ہوئی ہے، تو ہم اسی کورٹ میں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جو موویبل پراپرٹی، گڈس سیلز، پرچیز اینڈ ٹرانزیکشن ادر۔ تو یہ وہ کیسز ہیں جو کہ اگر اے ہے، کوئی بھی ایک بندہ ہے، وہ رہتا کراچی میں، تو وہ گڈس کو سیل کرتا ہے لاہور کے اندر، تو وہاں پر اس کے ساتھ کوئی فراڈ ہوا، یہاں پر کسی نے اس کو مس پریزنٹیشن کی، تو وہ جو کیس فائل وہ فائل کہاں کرے گا؟ کراچی میں تو نہیں کر سکتا، تو وہ لاہور میں کر سکتا ہے، کیونکہ لاہور کے پاس جورسڈکشن ہے کہ ٹو ایکسیپٹ دی سول سوٹ۔ اس کے بعد ادر سول کیسز کیا ہیں کہ اس میں میرج آ جاتی ہے اور ڈیورس، خلا اینڈ ادرس۔ تو یہ بھی اس میں وہاں پر ہم کر سکتے ہیں جہاں پر کاز آف ایکشن کریٹ ہوا، جہاں پر کاز آف ایکشن کریٹ ہوگا تو وہاں پر ہم کر سکتے ہیں، اور وہ کورٹ باؤنڈ ہوگی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے اکارڈنگ، کہ اگر وہ یہ کورٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ اب یہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہماری نہیں ہے، ہم یہ کیس نہیں لے سکتے۔ تو سیکشن نمبر 16 سے لے کر 21 تک کورٹ ہیز باؤنڈ ٹو پروسیڈ دی سچ ٹائپ آف کیسز۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں اموویبل پراپرٹی۔ سب سے پہلے اموویبل پراپرٹی میں یہ ہے کہ لمٹس کیا ہیں، لمٹ آف ڈیفرنٹ کورٹ، کہ ایک پراپرٹی ہے، اس کے جو ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے وہ 2 کورٹ ہیں، ایک پراپرٹی کا حصہ ایک کورٹ کے ساتھ لگتا ہے سول سوٹ میں، ایک ڈسٹرکٹ کے ساتھ، اور دوسری جو پراپرٹی ہے اس کا جو حصہ ہے وہ دوسری کورٹ مطلب دوسرے ڈسٹرکٹ کے سول کورٹ میں لگتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ ہمیں ایک آپشن دی ہوگی کہ آپ اب آپ کے پاس ٹیریٹوریل جورسڈکشن آ گئی، تو آپ کی مرضی کے مطابق آپ سول سوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے انڈیفائنڈ ٹیریٹوری آف اموویبل پراپرٹی، کہ جو ایک پراپرٹی ہے اموویبل، وہاں پر ڈسپیوٹ کریٹ ہوا، کاز آف ایکشن ہوا، تو اس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو ہم کسی بھی کورٹ آف پاکستان میں کر سکتے ہیں ان دا پروونس۔ اس کے بعد لمیٹیشن ایٹ ارلیسٹ پیریڈ، کہ کوئی بھی اگر اموویبل پراپرٹی کا کیس آ جاتا ہے تو اس میں بھی جو پلینٹف ہوگا یا ڈیفینڈنٹ، اپیلینٹ ہو یا ریویژنل ہو، تو اس میں بھی اگر ٹائم سے نہیں آیا، اس نے ٹائم پہ سول مقدمہ نہیں کیا، یا ٹائم پہ اپیل نہیں کی، یا ٹائم پہ اس نے ریویژنل جورسڈکشن کی اپلیکیشن نہیں دی، تو اگر ٹائم گزر گیا جو اکارڈنگ ٹو لمیٹیشن ایکٹ کے بعد، کورٹ از ناٹ باؤنڈ ٹو پروسیڈ سچ اپلیکیشنز آر سچ سوٹ۔ تو اب یہ پراپرٹی ہے، اور سب سے پہلے جو امپورٹنٹ آف پراپرٹی اموویبل پراپرٹی کیا ہے کہ جہاں پر اس زمین ہوگی، جہاں پر یہ گھر ہوگا، وہاں کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں جتنے بھی کورٹس آئیں گے اس میں ہم سول مقدمہ کر سکتے ہیں آف دیٹ اموویبل پراپرٹی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پرسنل رانگ موویبل پراپرٹی اینڈ ادر کیسز۔ اس میں کیا ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ کہاں پر فائل ہو سکتا ہے؟ جہاں پر ڈیفینڈنٹ لیوز ایکچولی اے ٹیمپرری، جہاں پر جو ایک کاز آف ایکشن کریٹ ہوا، تو کس کورٹ میں ہم فائل کر سکتے ہیں کہ میں ایک بندہ ہے اے، اور وہ رہتا ہے کراچی میں، اور بی بندہ ہے وہ رہتا ہے لاہور میں، اور بی نے اے کی ڈیفیمیشن کی ہے، اسالٹ کیا ہے، ہراسمنٹ کیا ہے، تو اب جو کیس بنے گا وہ لاہور کے اندر بنے گا۔ تو ویئر ڈیفینڈنٹ لیوز ایکچولی ٹیمپرری۔ اس کے بعد ویئر ڈیفینڈنٹ ڈز بزنس، جہاں پر بزنس کرے گا یا ٹریڈ کرے گا، وہاں کی جو سول کورٹس ہوگی وہاں پر سول سوٹ فائل ہوگا، ادروائز باقی کورٹ میں نہیں ہوگا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات ایک یہ ہے کہ ایگزیکیوشن آف سول سوٹ کا ہونا آسان ہو جائے گا، اگر ہم ڈیفینڈنٹ جہاں پر ہوگا وہاں پر ایگزیکیوشن کرنا آسان ہوگی، کہ اگر کسی کے پاس کوئی لین دین کا معاملہ ہے، پراپرٹی کا معاملہ ہے، تو وہاں پر سول کورٹ کے پاس ایک فلیکسیبلٹی ہوگی کہ وہ ایگزیکیوٹ کرائے ڈیفینڈنٹ سے، وہ رائٹ لے کر پلینٹف کو دے دے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ویئر کاز آف ایکشن اکرڈ، جہاں پر کاز آف ایکشن اکرڈ ہوا تو وہاں پر سول مقدمہ ہوگا، ادروائز کسی بھی کورٹ آف پاکستان میں نہیں ہوگا۔ اور ایک یہ کیس لا بھی ہے PLD 2003 کراچی 43 پہ، تو اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ اگر کاز آف ایکشن اکرڈ ہوا تو وہاں پر
ہم سول سوٹ کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں کر سکتے۔ ایک ایگزامپل دیکھ لیں کہ اے لیوز ان کراچی، ایک بندہ ہے وہ کراچی میں رہتا ہے، بزنس کرتا ہے لاہور میں، اور جو ایگریمنٹ کی جو بزنس کی وہ کی کوئٹہ کے اندر، اینڈ کاز آف ایکشن جو اکرڈ ہوا وہ پشاور کے اندر ہوا۔ تو اب کیا ہوگا کہ جو سوٹ ہوگا نا، جو مقدمہ ہوگا وہ ول بی فائل کہاں پر ہوگا؟ دیٹ پلیس ویئر کاز آف ایکشن از اکرڈ، مینس کہ پشاور میں جو سول مقدمہ ہوگا۔ ہم لوگ کراچی میں بھی نہیں ہو سکتا، لاہور میں بھی نہیں ہو سکتا، اور کوئٹہ میں، کیوں کہ کاز آف ایکشن بھی وہاں کریٹ ہوا، اور ڈیفینڈنٹ کا بھی ریلیشن وہاں پر ہے، کیونکہ اس نے وہاں پر کاز آف ایکشن کریٹ کیا ہے۔ تو اس لیے جو ٹیریٹوری جورسڈکشن کیونکہ امپورٹنٹ ٹاپک تھی، تو اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھا۔ اگر یہ پچھلے پاس پیپر LLB پارٹ 3 کے اندر یہ کوسچن کافی مرتبہ پوچھا جا چکا ہے، تو اس میں اگر آپ کو اس طرح کا کوئی کوسچن آ جاتا ہے تو آپ اس طرح پوائنٹس بنا کر، یا ایسے جیسے ہم نے ٹیبل بنائی ہے تو آپ ایسے کر کے آئیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور اس کو ایک ایک پوائنٹ کو ڈیفائن کرنا آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا۔